شادی شدہ عورت کے لیے چوڑیاں پہننا کیا ضروری ہیں؟ کیا یہ ایک شادی شدہ عورت ہونے کی علامت ہے؟ عورتیں محفل میلاد میں شرکت کر سکتی ہیں، اور میں عورتوں کے محفل میلاد پڑھنے کا جو معاملہ ہے اس کا کیا حکم شرع ہے؟ دو باتیں۔ ایک تو یاد رکھو، چوڑیاں پہننا نہ پہننا اس کا شریعت سے تعلق کوئی نہیں، نہ یہ سہاگ کی علامت ہے اور نہ یہ بیوہ کی علامت ہے۔ یہ ہم نے رسمیں گھڑی ہوئی ہیں، گھڑی ہوئی رسمیں ہیں، رسم و رواج کا حصہ ضرور ہے، زیب و زینت کا حصہ ضرور ہے، مگر اسلام سے اس کو نہ جوڑا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ زیب و زینت کے لیے اگر عورت چوڑیاں پہنتی ہے خوبصورتی کے لیے تو شریعت نے منع نہیں کیا۔ تزئین و آرائش شریعت کی حد میں رہ کر جو کی جائے اسلام نے اس کو منع نہیں کیا۔ ایسی چوڑیاں جن کی چھنکار نہ ہو کہ جب وہ کہیں جائیں تو ان کی چھنچھناہٹ پیدا نہ ہو تو پہن سکتی ہیں، شریعت نے اس پہ حد یا پابندی نہیں لگائی۔ اگر اس کے شوہر کو یہ چیز پسند ہے کہ میری بیوی چوڑیاں پہن کے رکھے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً اس کا جواز ہے کیونکہ منع نہیں کیا ہے۔ اصل بات جو مسئلہ وہ ہے کہ عورتوں کا میلاد کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات یاد رکھو، اس میں کئی ساری چیزیں ہیں، یہ بڑی توجہ طلب اور تفصیل طلب یہ مسئلہ ہے۔ عورتوں نے اگر کوئی جلسہ، کوئی دینی اجتماع، محفل میلاد یا صلاۃ السلام اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا ہے تو وہاں عورت کو خود شریعت کے دائرے کار کا پابند ہونا پڑے گا۔ نمبر ایک، پردہ لازمی ہو، یعنی چادر اور چار دیواری، پردے کا اہتمام لازم ہو۔ پھر جب وہ کوئی تقریر، نعت، تلاوت کی جائے اس کی آواز اس چار دیواری سے باہر نہ آئے، وہ جلسہ گاہ کے اندر تک رہنی چاہیے، کیونکہ عورت کی جو آواز ہے وہ بھی عورت ہے، اس کا بھی پردہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو آیا فرمایا کسی فتنہ عورت کی آواز کو بھی فتنہ اور آزمائش کہا گیا ہے، اس کی آواز کو بھی فتنہ اور آزمائش کہا گیا ہے۔ حسب ضرورت آپ کچھ چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، مطلب لاؤڈ سپیکر یا تو چادر اور چار دیواری اور پردے کا اہتمام کرے، اور دوسرا اس کی آواز کو حدیث پاک میں فتنہ اور آزمائش قرار دیا ہے۔ تو جو انہوں نے چیز کو استعمال کرنا ہے اس کو آواز جو ہے وہ جلسہ گاہ تک اور پردے کے اندر ہو۔ دوسری بات کہ جو خواتین، جس خاتون نے کوئی تقریر یا تحریر کرنی ہے وہ کم از کم اہل علم ہونی چاہیے، سنی سنائی باتوں میں اور ایسی باتیں جن کا تعلق دین اسلام سے نہ ہو وہ بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اور صرف گپ شپ کے لیے، اور موجودہ دور میں جو محفل میلاد جس طرز پہ ہو رہی ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا شریعت سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ میں جس انداز میں وہ ڈھولکی کے ساتھ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور بناؤ سنگار کے ساتھ، وہاں اس ایسی محفل میلاد میں کہ عورتیں جا کر ثواب کی نیت سے درود پاک یا محفل کے اثرات کم لیتی ہیں، وہاں سے میک اپ کے اور لباس کا اثرات زیادہ لے کے گھر میں آتی ہیں کہ فلانی عورت ایسی بنی ہوئی سنوری تھی اور فلاں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے ایسے ناخن تھے، اس کا میک اپ ایسا تھا۔ تو ایسی محفل میلاد سے تو اللہ ہی پناہ۔ ہاں یہ بات یاد رکھو، اگر کرنا ہے تو کم از کم عبرت کے لیے ہو، اصلاح کے لیے ہو، وہاں بناؤ سنگار نہیں دکھانا۔ اور ڈھول کی دار دڑیا پھڑ پھڑیا ہم آج تک مردوں پہ پیٹتے رہے ہیں،
اب یہ عورتوں میں بھی کام شروع ہو گیا تو اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے. اسلام تو اتنا پاکیزہ عورت کے لیے دین ہے کہ صفا مروہ کی سعی جہاں پہ مرد کے لیے دوڑنا لازم کہا تو وہاں بھی اسلام کہتا ہے کہ عورت نارمل حالت میں چلے. نارمل حالت. اور پردے کا حج و عمرے کے لیے کہا کہ اس کا پردہ اس کا لباس ہے. مرد کے لیے 2 چادریں لازم کر دیں گے. تو اس عورت کے لیے تو یہاں تک اسلام حکم دیتا ہے. ہاں شریعت اور دین سیکھنے کے لیے ناگزیر ہے تو وہ شریعت اور اسلام کے دائرے میں رہ کر ہو, پردے کا اہتمام ہو, کوئی عالمہ گفتگو کرے, تربیت کی گفتگو ہو, وہاں فکر نماز دی جائے, شوہر کے حقوق سکھائے جائیں, گھر کے حقوق اس کو سمجھائے جائیں اور اس کو سمجھایا جائے کہ گھر کے نظام کو کیسے چلانا ہے اور اس کی آواز پھر باہر نہ جائے اور ایسی خوشبوئیں نہ لگائی جائیں کہ جلسہ گاہ سے باہر بھی وہ نکلتی رہیں. تو اگر ایسی ہوگی تو پھر اس کا جواز نہیں ہے. جواز اسی صورت میں ہے کہ جب چادر و چار دیواری کے اندر با پردہ جلسہ گاہ دینی اجتماع منعقد ہو تو پھر عورتیں میلاد میں شرکت کر سکتی ہیں. صلاۃ السلام, تلاوت, سب امور جائز بشرطہ کہ اس میں بے پردگی نہ ہو, آواز کی بھی اور لباس کی بھی.